اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی اویئرنیس کے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا رہتا ہے، کبھی طبی لحاظ سے، کبھی سائنسی لحاظ سے، اور کبھی جادو ٹونے کے ذریعے، مگر ہر مرتبہ موت زندگی کو مات دے دیتی ہے۔ مصر میں تو باقاعدہ ہمیں حنوط ہوئی ہوئی لاشیں بھی ملی ہیں جو آج کروڑوں روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ ان پر جو مسالے لگا کر حنوط کیا جاتا ہے، اس کی بھی دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو سزا ہو جاتی تھی وہ تابوت میں بند کر کے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگ وصیت کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کو اسی طرح حنوط کر دیا جائے تاکہ بعد میں جدید میڈیکل ٹیکنالوجی آنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو سکیں، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ یعنی اس بات کو ماننے کو آج جدید سائنس بھی تیار ہے کہ اگر انسان کے جسم کو محفوظ کر لیا جائے تو بعد میں میڈیکل سائنس کے طریقے کے ذریعے شاید انسان دوبارہ زندہ ہو جائے۔ لیکن ناظرین، اللہ نے ان سارے انسانوں کو کھلا چیلنج دیا کہ میں ان کو مار کر دوبارہ زندہ کروں گا، یہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں مرے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر کسی قبرستان کی ایک پرانی قبر سے ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو دونوں ہاتھوں میں مسلا، جس سے وہ بالکل چورا چورا ہو گئی، پھر اس چورے پر پھونک ماری تو وہ گرد بن کر اڑ گئی، اور کہنے لگا کہ تمہارا خدا اسی بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ یاسین کی یہ آیات پڑھی: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اور آج یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ پہلی بار چیز بنانا مشکل ہے، جبکہ نقل کر کے کوئی بھی چیز بنانا نسبتاً آسان ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہو گیا علمی جواب۔ آج کی جدید سائنس اس کا کچھ یوں جواب دیتی ہے کہ اگر انسان مر کر ریزہ ریزہ ہو جائے مگر اس کا صرف ایک ڈی این اے کا مالیکیول اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے تو مستقبل کی ٹیکنالوجی، جسے بائیو ٹیکنالوجیکل 3D پرنٹر کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بالکل ویسے ہی دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہر بندہ قیامت کے دن اس حالت پر اٹھے گا جس حالت میں مرا تھا۔ صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے کہ انسان کا ڈی این اے ہمیں اس کے جسم سے خارج ہونے والے کسی بھی مادے کے ذریعے مل سکتا ہے، چاہے وہ اس کا پسینہ ہو یا تھوک۔ تبھی بہت سارے مجرموں کو ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، ہمارے ڈی این اے میں ہر طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے آنکھ کا سائز، آنکھ کا کلر، چہرے کی رنگت، بالوں کا کلر، دنیا کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو کتاب کی صورت میں لکھیں تو اس کی لمبائی 70 میٹر تک چلی جائے گی، یا اگر آپ اسے 60 ورڈز پر منٹ کی رفتار سے روزانہ 8 گھنٹے مسلسل لکھیں تو اس کو لکھنے کے لیے 50 سال درکار ہوں گے۔ ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی ہماری تخلیق میں مٹی میں پائے جانے والے ذرات یعنی ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن وغیرہ شامل ہیں سے ہوئی ہے۔ مرنے کے بعد اسی مٹی میں جائیں گے اور پھر آخرت میں اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم کافروں خدا کے بارے میں تم شک کرتے ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔